زندہ زندہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. قائد جمعیت، رہبر امت، سالار قافلہ حریت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، اکابرین جمعیت، کارکنان جمعیت، علاقے کے معتبرین، میں آپ سے جتنی دیر گفتگو کروں گا آپ کی سمع خراشی ہوگی، کوئی فائدے والی بات شاید آپ کے سامنے نہ آ سکے، لیکن اس سے حکم ملا ہے تو سمع خراشی ہی صحیح، لیکن چند جملے آپ کے سامنے عرض رکھنا چاہتا ہوں۔ دراصل آج کل جو ہے وہ الیکشن ہی زیر بحث ہے کہ ملک میں کیسے انتخابات ہوئے۔ 2018 2013 میں بھی انتخابات ہوئے، ان انتخابات پر بھی انگلیاں اٹھی، جعل سازی اور دھاندلی کی باتیں ہوئی، مگر لوگ 2024 8 جنوری کے انتخابات کو دیکھا، ان مراحل سے گزرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جو کچھ بھی جعل سازی ہوئی ہے لوگ بھول جائیں گے۔ یہ انتخابات نہیں تھے بلکہ جعل سازی، زوراوری کے نئے نئے طریقے دیکھے۔ ہمارے اپنے امیدوار ہمیں بتاتے تھے کہ بیٹھنے کے لیے، دستبردار ہونے کے لیے اتنا مجبور کیا جاتا کہ اگر تم بیٹھو گے نہیں، ہماری بات نہیں مانو گے تو تمہیں گولی سے اڑا دیں گے۔ میں آگے سے کہتا کہ یار یہ بار بار مرنے سے ایک دفعہ مر جاؤ تو اچھا ہے۔ اس طرح آگ خون سے گزر کر ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ بدتمیزی کی انتہا، ضمیر خریدنا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ بہرکیف جمعیت علماء اسلام نے اس ڈرامے کو جو انتخابات کے نام سے رچایا گیا مسترد کر دیا ہے۔ اس لیے قائد جمعیت نے فرمایا کہ اب فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسے ملا دیکھے ہیں جو درباری ہے، جو ٹاؤٹ ہے، جو ان کے حکم پر دم ہلاتے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اہل حق کی جماعت جمعیت علماء اسلام بھی شاید
ایسے لوگوں کا مجموعہ ہے. جناب والا ایسا نہیں ہے. اور اس کا ہم نے بعض مواقع پہ آپ سے اظہار بھی کیا ہے آنکھیں ملا کے. اور انشاءاللہ اب جب میدان سجے گا، میدان لگے گا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جمعیت علماء اسلام سے وابستہ اہل حق کہ یہ کارکن، یہ علماء اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے، اس ریاست کی نظریاتی تشخص کے لیے، اس ریاست کی جغرافیائی حدود کے لیے دشمنوں سے کیسے لڑیں گے. اور جو ہمارے سامنے آئے گا وہ میں سمجھوں گا کہ وہ ملک کا بھی دشمن ہے، ریاست کا بھی دشمن ہے، قوم کا بھی دشمن ہے، ہمارے نظریات کا بھی دشمن ہے، ناموس رسالت کا بھی دشمن ہے، قرآن کی توہین کا بھی جو مرتکب ہوئے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں. انشاءاللہ ہم ان سے ٹکر لیں گے. للکار ہے، للکار ہے. ٹائم نہیں ہے بھائی. تو میرے عزیز دوستو، اب ہم نے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. ایک موقع پر میں نے کسی بڑے صاحب کو کہا، میں نے کہا کہ مجھے کہا کہ آپ نے بڑا سخت بیان دیا ہے. میں نے کہا کیا بیان دیا؟ کہتے آپ نے کہا ہے کہ ہم JHQ کے سامنے دھرنا دیں گے. میں نے کہا بالکل کہا ہے. کہتا ہے یہ بہت بڑا سخت بیان ہے، JHQ کے سامنے دھرنا، ہمارا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا اچھا آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. 3 مہینے میں ایک جماعت بنی، 3 مہینے بعد الیکشن ہوئے، اور اسی جماعت کو آپ نے کامیاب کر کے اسی کو حکومت دی، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. تو وہ ہنس پڑے. میں نے کہا برادر میری عمر اب 64 سال کی ہو گئی ہے، میں مزید اس طرح زندہ نہیں رہنا چاہتا. اس بے غیرتی کی زندگی سے میں سمجھتا ہوں کہ میں مر جاؤں تو اچھا ہے. روزانہ ہماری پگڑی اچھالی جاتی ہے، میرے قائد کی پگڑی اچھالی جاتی ہے. اس طرح اب ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم نے آپ سے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اب آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کہتے ہیں آپ بہت سخت بات کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ نے چھوڑا کیا ہمارے لیے؟ اللہ کے فضل و کرم سے جب ہماری اس طرح گفتگو ہوئی تو وہ دن اور آج کا دن پھر نیب نے بکواس نہیں کیا میرے قائد کے حوالے سے. تو ہم ان حالات سے گزرے ہیں، لیکن اب انشاءاللہ العظیم ایسے لوگوں کا ہم احتساب کریں گے. ہم احتساب کی پوزیشن میں ہیں. ہماری اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے والوں سن لو، پھر گلہ مت کرنا. ہماری قیادت کو ہروا کے، ہمارے ساتھیوں کو ہروا کے تم آرام اور چین سے رہو گے، انشاءاللہ ہم تمہاری آرام اور تمہارا چین تم پہ حرام کر دیں گے. یہ کوئی بات ہے؟ جن لوگوں سے تم ناراض ہوتے ہو تو ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے یہ کرپٹ ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ کرپشن کیا ہے، اور یہ ہے وہ ہے. کیس بنا دیتے ہو ان پہ، کیس بنا دیتے ہو ان پہ. پھر جب ایگریمنٹ ہو جاتی ہے تو انہی شہروں کو پھر لا کے قوم پہ مسلط کرتے ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ ملک کا بڑا غرق کر دیا تم نے. سی پیک
جو ہم سمجھتے تھے کہ ملک کو ترقی کے شاہراہ پہ گامزن کرے گا، ایک اچھا دوست ہمارا چین، اس کو تم نے ناراض کیا، پڑوسیوں کو ناراض کیا۔ ہندوستان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جس نے ہماری آزادی کو اس وقت سے تسلیم نہیں کیا، آج بھی نہیں کر رہا، اس کا مقابلہ بھی ہم کریں، پھر ہمیں شکست بھی دلوائیں اور کرپٹ لوگوں کو لائیں جنہوں نے ملک کو دیوالیہ تک پہنچایا ہے۔ ہم کب تک کہتے رہیں گے کہ ہم ریاست کے وفادار ہیں، ہم ریاست کے محافظ ہیں؟ کب تک کہتے رہیں گے؟ آپ ہمیں ماریں، پیٹیں، شکست بھی دلوائیں، پھر بھی ہم نعرہ لگائیں پاکستان زندہ باد۔ خدا کا خوف کرو، ایسا مت کرو، ورنہ پھر پچھتاؤ گے۔ بھر کے میں معذرت چاہتا ہوں، ہم سب انتظار ہیں قائد جمعیت کے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وہ نہ صرف جمعیت کے قائد ہیں بلکہ پوری مظلوم انسانیت کی ایک مؤثر آواز ہے۔ اللہ اس آواز کو قائم رکھے اور یہ آواز گونجتا رہے اور دشمنوں کو للکارتا رہے۔ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ قائد جمعیت ہمیں جو بھی حکم دیں گے، انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کا ہر ورکر قائد جمعیت کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر کھڑا ہوگا۔ آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ جزاکم اللہ۔ آج کا یہ عظیم اجلاس اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اگر مرکزی جنرل کونسل پارلیمانی سیاست سے علیحدہ ہونے کا اعلان کرتی ہے تو یہ آج کا یہ اجلاس ان کے اس فیصلے کی بھرپور تائید کرے گا، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے ان خفیہ ہاتھوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہماری تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے، ہمارے اکابر کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسلام آباد کی سرزمین وہ آج بھی گواہ ہے کہ اسلام آباد کی سرزمین پر قائد جمعیت کی قیادت میں آزادی مارچ آپ لوگوں کے سامنے ہے، مہنگائی مارچ آپ لوگوں کے سامنے ہے، پورے ملک کے اندر 15 ملین مارچ وہ آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ جب قائد دعوت دے گا ہم پاکستان کی سرزمین کو اتنا گرم کر دیں گے کہ اس پہ تم قدم نہیں رکھ سکو گے۔ آپ یہ قرارداد منظور کرتے ہیں؟ تیسری قرارداد، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع ہم چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں قادیانیوں کے بارے میں ہونے والے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ آپ بھی مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ ناموس رسالت، ختم نبوت اور دیگر اسلامی قوانین سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے بجائے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف رجوع کرے، اور یہ بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ امتناع قادیانی آرڈیننس میں جہاں شعائر اسلام کے استعمال پر قادیانیوں کو ان پر پابندی لگائی گئی ہے، ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو قرآن کا کلمہ اور اسی طرح مسجد کا کلمہ یہ استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ تو حضرات محترم اب تیار ہو جائیے، میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختمی نبوت، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا
وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جناب صدر، حضرات علماء کرام، دانشوران قوم، میرے بزرگوں، دوستوں، فیصلے کے مطابق تو اسلام آباد جمعیت علماء اسلام کی مجلس عمومی کے انعقاد کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن معاملہ تو مجلس عمومی سے آگے بڑھ گیا ہے اور آپ نے تو جلسہ عام بنا دیا ہے۔ الیکشن کے حوالے سے باتیں ہوئیں، 2018 کے الیکشن کے بعد ہمارا یہ خیال تھا کہ 2024 کا الیکشن منصفانہ اور شفاف ہوگا، لیکن ایک بار پھر ہماری خواہش کو اور ہماری آرزو کو اور اس ملک میں آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے فروغ کو جس طرح کچل دیا گیا ہے، مجھے اب فکر اس بات کی ہے کہ اگر ایک الیکشن کے بعد مسلسل دوسرا الیکشن بھی متنازع ہو تو پھر پارلیمان کی اہمیت کیا ہوگی؟ وہ پارلیمان جس کو ہم سپریم ادارہ کہتے ہیں، جس میں عوام کے براہ راست نمائندے بیٹھتے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ براہ راست مداخلت کر کے ایک ایک حلقے سے اپنی مرضی سے نمائندوں کو چنے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہوگا۔ ایسی پارلیمنٹ کی کیا اہمیت ہوگی جسے عوام اپنا نمائندہ نہیں تصور کریں گے؟ جو بھی وہاں بیٹھا ہوگا کہیں نہ کہیں سے کوئی انگلی اس کی طرف اٹھے گی کہ اس کو بھی تو ایجنسیوں نے پاس کیا ہے، اس کو بھی تو اداروں نے پاس کیا ہے، یہ بھی تو اداروں کا بندہ ہے۔
ابھی بات ہوئی کہ جس کو مخالف دیکھا اس کے خلاف کرپشن کے کیس کر دیے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس الیکشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے. شرم آنی چاہیے لوگوں کو. وردیاں عزت نہیں دیا کرتی، وردیوں کے اندر کردار عزت ادا کرتا ہے. بہت اچھا. کم از کم جمعیت علماء اسلام اس کردار سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے. اس حوالے سے ہم اپنا تفصیلی فیصلہ مرکزی مجلس عاملہ میں لے چکے ہیں اور اس کو عوام تک پہنچا بھی دیا ہے. ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس آئین پہ دستخط کیے ہیں، اس آئین کے بانی ہیں. اس لیے اس آئین کے تحفظ کو ہم اپنی ذمہ داری تصور کرتے ہیں. لیکن آئین کی کوئی حیثیت نہیں. آئین کاغذ کے چند ورقوں کے مجموعے کا نام ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی. جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے. وہ جمہوریت کہ جو ہمارے آئین کے تحت وہ قرآن و سنت کے تابع ہے، اور اکثریت کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ قرآن و سنت کے منافی فیصلہ دے سکے. ہم کیا جواب دیں گے دنیا کو؟ حاکمیت اعلیٰ تو اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن یہاں تو حاکمیت اعلیٰ ہمارے پارلیمنٹ کی بھی نہیں ہے. ہمارے ملازمین کی حاکمیت ہے. تو پھر کس طرح ہم اس نظام کے ساتھ چلیں گے؟ ہمارے دوست ہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ہم نے مل کر تحریک چلائی ہے. اگرچہ جمعیت علماء کے کارکن سڑکوں پہ ہوتے تھے اور ان پارٹیوں کے قائدین صرف کنٹینر پہ ہوتے تھے، تب بھی ہمیں قبول تھے. میں آج ان سے ایک مؤدبانہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں بھی آپ کا یہی مینڈیٹ تھا اور 2024 میں بھی آپ کا وہی مینڈیٹ ہے. کچھ سیٹیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، لیکن اسی مینڈیٹ کے ساتھ آپ نے اس وقت کہا تھا داندھی ہوئی ہے اور آج کہتے ہیں الیکشن ٹھیک ہوا ہے.